بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم نے اپنا سبق نمبر 5 شروع کرنا ہے، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ تو سبق کے سے پہلے ہم مصنف کا تعارف پڑھیں گے۔ مصنف کا نام ہے سجاد حیدر یلدرم۔ سجاد حیدر یلدرم جو ہیں وہ 1880 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1943 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ سجاد حیدر یلدرم کے جد امجد یعنی آباء و اجداد وسط ایشیا یعنی درمیانی ہندوستان میں ایشیا کے درمیانی خطہ میں ہندوستان سے آئے، وسط ایشیا سے ہندوستان آئے۔ ٹھیک ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں یعنی کوشش میں ان سے جاگیریں چھین لی گئی تھیں۔ جاگیریں یعنی کہ وہ زمینی خطے جو ان کی ملکیت تھی، تو وہ ملازمت کی طرف آ گئے۔ جاگیروں میں بچوں گھر بار بھی ہو سکتے ہیں، زمینوں اور جائیدادیں ہو سکتی ہیں۔ یلدرم یو پی کے ایک قصبے ٹہنور ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ یو پی کا جو قصبہ ہے یہ ہندوستان میں ہے، اس کا ضلع بجنور ہے، وہاں وہ پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن بنارس میں گزرا اور ابتدائی تعلیم یعنی انہوں نے اپنی بچپن کی تعلیم یہیں سے حاصل کی۔ علی گڑھ سے BA کیا۔ اس کے ساتھ ہی ذاتی شوق سے یعنی اپنی پسند سے ترکی زبان سیکھی اور بغداد کے برطانوی قونصل خانے میں ترجمان کے طور پر کام کرنے لگے۔ بغداد جو ہے بچوں عراق کا دارالخلافہ ہے، اور بغداد کے برطانوی قونصل یعنی برطانیہ کا قونصل خانہ یعنی برطانیہ نے اپنا ایک سفارت خانہ وہاں پہ بنا رکھا تھا۔ وہاں پہ آپ ترجمان کے طور پر یعنی زبان کا ترجمہ کرتے تھے۔ اگر کسی کو زبان سمجھ نہیں آ رہی تو اس کی ٹرانسلیٹر کے طور پر، اس کے ترجمان کے طور پر وہاں پہ کام کرتے تھے۔ کچھ عرصہ قسطنطنیہ میں بھی رہے۔ قسطنطنیہ استنبول کو کہتے ہیں، استنبول کا پرانا نام ہے، اور ترکی زبان و ادب کا مزید مطالعہ کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار کے طور پر کام کیا۔ پھر جزائر انڈمان میں ریونیو کمشنر رہے بچوں۔ جزائر جزیرہ کی جمع ہے، اور انڈمان جو ہے یہ جزیرے کا نام ہے۔ اس میں تقریباً 300 جزیرے موجود ہیں، شامل ہیں۔ وہاں پہ آپ کمشنر رہے۔ 1943 میں لکھنؤ میں وفات پائی۔ سجاد حیدر یلدرم صاحب طرز ادیب یعنی آپ ایک ادیب طرز کی شخصیت تھے۔ مترجم تھے یعنی آپ ادب بھی لکھتے تھے اور ترجمہ بھی کرتے تھے اور شاعر بھی تھے۔ افسانہ نویسی اور ترکی زبان سے اردو تراجم ان کی شہرت کا سبب بنے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی افسانہ نویسی اور ترکی زبان سے اردو میں ترجمے وہ کرتے تھے اور افسانے لکھتے تھے، یہی ان کی وجہ شہرت بنے۔ ان کے افسانوں کے بیشتر خیالات و موضوعات ترکی ادب سے ماخوذ ہیں۔ خیالستان ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے، اس میں رومانیت کا رنگ غالب ہے اور یہ انشاء لطیف کا عمدہ نمونہ ہے۔ عمدہ یعنی کہ اعلیٰ نمونہ ہے۔ ان کی انشاء پردازی میں حصے مزاح بھی شامل ہیں، یعنی کہ وہ جو مضامین لکھتے اس میں مزاحیہ جو حص تھی اس کو استعمال کرتے، یعنی کہ لطف پیدا کرنے کے لیے کرتے۔ رومانیت بیٹے عشق و محبت کو کہتے ہیں بچوں۔ اب آتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بچوں، تو سبق کا نام ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ بچوں، اس سبق میں جو ہے مصنف جو ہے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اصل میں مصنف اس دنیا میں دوستی کا بتاتے ہیں کہ دوستی ایک انمول ترین تحفہ ہے۔ اگر دوستی کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو باوقار رہیں گے، لیکن اگر ہم ان پر عمل نہیں کریں گے تو اچھے دوست ہم سے روٹھ جائیں گے۔ اور ہمیں ہمیشہ دوستوں کی مصروفیات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ دوستوں کے بے جا اور بے وقت تنگ کرنے کی کوشش نہیں ان کو کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بچوں سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ اس سبق کو پڑھنے کے بعد سمجھ سکیں گے کہ افراد کے جو غلط رویے ہیں ان کے کتنے ہم پر مثبت اور منفی اثرات نمایاں جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور وقت کی قدر و قیمت سمجھ سکیں گے کہ وقت جو ہے وہ کتنی ایک اہم چیز ہے۔ جی بچوں شروع کرتے ہیں۔ اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں۔ ابنائے زمانہ یعنی زمانے کے بیٹے، مطلبی لوگ۔ مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس دنیا اور دنیا کے لوگوں سے کوئی اور غرض نہیں ہے، لیکن کاش کہ جو احسان یہ مجھ پر کر رہے ہیں وہ احسان یہ مجھ پر نہ کرتے تو ان کا احسان ہوتا۔
جی، ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر یعنی اثر کرنے والے طریقے سے اپنی حالت زار یعنی بری حالت لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد سے بھری اسپیچ یعنی کہ تقریر انہی الفاظ اور اسی پیرائے یعنی اسی انداز میں دہرا دی جاتی تھی۔ یہ طرز کچھ یعنی وہ جو فقیر تھا وہ کچھ الفاظ بول رہا تھا، وہ مصنف نے اس کی اسپیچ کہا ہے۔ یہ طرز کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس فقیر کا قد لمبا، جسم موٹا تازہ اور چہرہ ایک خاص حد تک خوبصورت ہوتا، مگر بدمعاشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی۔ یعنی کہ انہوں نے مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس کا چہرہ خوبصورت ہوتا مگر اس کی بے حیائی نے اور برے افعال نے، بدمعاشی نے اس کی صورت مسخ کر دی تھی یعنی تباہ کر دی تھی۔ یہ تو اس کی شکل تھی، رہی اس کی صدا یعنی کہ اس کی جو آواز لگانا، جو وہ آواز لگا رہا تھا، تو میں ایسا قسی القلب نہیں ہوں یعنی سست دل نہیں ہوں کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ دوں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی پوری تقریر بیان کروں گا، نہ کہ تقریر کا موضوع۔ وہ اس قابل ہے کہ لفظ بہ لفظ لکھی جائے، یعنی جیسے اس نے بولی ہے میں ویسے ہی لکھنا پسند کروں گا۔ چنانچہ وہ اسپیچ یا صدا جو کچھ کہیے یہ تھی: اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو، بد نصیب برے نصیب والے۔ میں آفت کا مارا مصیبت زدہ 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کا محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا یعنی اللہ کا نیک بندہ مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، یعنی وطن سے دور ہوں، پردیسی ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں، اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس قصے کا اثر ہوا ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا اور مجھے خود تعجب یعنی حیرانی ہوئی کہ اکثر امور میں امور امر کی جمع ہے جس کا معنی ہے کام وغیرہ۔ میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا۔ یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے۔ مفت خوری یعنی بغیر معاوضے کے، بغیر محنت کے پیسے لیتا ہے لوگوں سے۔ نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے اور وہ جاہل ہے۔ میں اچھے لباس میں رہتا ہوں اور وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے۔ بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں، آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ اچھی ہے، بدرجہ یعنی بہت حد تک۔ اس کی صحت پر مجھے رشک ہے یعنی کہ میرے لیے قابل فخر ہے اس کی صحت۔ میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں یعنی پریشان رہتا ہوں اور وہ ایسے اطمینان سے یعنی سکون سے بسر کرتا ہے کہ وہ باوجود بسورنے اور رونے یعنی رونے والا منہ بنانا جو ہے نا، باوجود بسورنے کا مطلب ہوتا ہے رونے والا منہ بنانا، اور رونے کی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت نمایاں تھی۔ بشاشت یعنی تازگی چہرے کی۔ بڑی دیر تک غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے، اور آخر کار میں اس بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے۔ وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، اور میں حسرت سے کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں ہے، اس کا کوئی دوست نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ یعنی شاعر کہتے ہیں کہ اگر اس کا دوست نہیں ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، میرے دوست ہیں تو یہ میرے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا۔ کیسا خوش قسمت آدمی ہے، کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خوش نصیب شخص، یہیں تو مجھ سے بڑھ گیا۔ یعنی مصنف کہتا ہے کہ ہر لحاظ سے میں اس سے اچھا ہوں، تعلیم یافتہ ہوں اور محنت کرتا ہوں، لیکن کیونکہ اس کے کوئی دوست نہیں ہے تو وہ مجھ سے اچھا ہے۔ لیکن اس کا یہ قول صحیح بھی ہے۔ یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے؟ فرصت یعنی فارغ وقت۔ میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخلیے یعنی تنہائی میں اپنے خیالات جمع کر سکوں اور انہیں اطمینان سے قلم بند کر سکوں۔ قلم بند کرنا یعنی لکھنا، یا جو اسپیچ مجھے کل دینی ہے یعنی جو تقریر مجھے کرنی ہے اسے سوچ سکوں۔ کیا یہ فقیر دن دہاڑے یعنی روشن دن اپنا روپیہ پیسہ لے جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں،
مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دے دو۔ کیا اس کے احباب یعنی محبت کرنے والے قریبی رشتہ دار وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں؟ یہ جھونکا آنا یعنی نیند سے جھٹکے لینا۔ مگر یار دوستوں کا مجمع یعنی کہ گروہ، جو قصے پر قصہ اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ یعنی کہ مصنف کہتے ہیں کہ مجھے نیند آ رہی ہوتی ہے یا مجھے کوئی ضروری کام ہوتا ہے، لیکن میرے دوست اس چیز کا احساس نہیں کرتے اور مجھے اپنے ساتھ کھینچ لے جاتے ہیں۔ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ یعنی دوست خط بہت لکھتے ہیں ان کو، تو مصنف اس بات سے بھی پریشان ہے۔ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف یعنی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب یعنی لکھی ہوئی کتاب نہیں جو اسے خواہ مخواہ پڑھنی پڑے؟ خواہ مخواہ یعنی کہ بلا وجہ، اور ریویو لکھنا پڑے۔ ریویو یعنی کہ جائزہ لیا جائے، جائزہ جو ہے لے کر اس کے بعد اس کو لکھنا پڑتا ہے۔ کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق کرنا نہیں پڑتا؟ یعنی شاعر کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کی وجہ سے، اپنے احباب قریبی رشتہ داروں کی وجہ سے اتنا پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں شور بھی مچاتا ہوں۔ اور کیا وہ فقیر ہے جس کو ہو حق کرنا یعنی صحیح بات کہنا، یعنی سچ کبھی بولنا یا جھوٹ بولنا یا پھر کبھی شور مچانا نہیں پڑتا دوستوں کی وجہ سے؟ کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑتا؟ اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا۔ اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں یعنی کوئی حیرانی نہیں کہ ہٹا کٹا ہے۔ ہٹا کٹا یعنی موٹا تازہ ہے، اور میں نحیف و نزار ہوں یعنی کہ میں کمزور ہوں۔ بچوں، ہم نے یہ صفحہ نمبر 48 اور 49 پڑھ لیا ہے۔ 7 شاعر کا تعارف ہے، اور اردو بے کا جو ہے وہ آپ نے جو ہے کرنا ہے عبارت تفہیم، عبارت نمبر 3۔ تو یہ اردو اے اور بی دونوں کا آپ نے کام کرنا ہے۔ ان کے مشکل الفاظ کے معنی آپ نے یاد کرنے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو عبارت کی تشریح اور عبارت نمبر 3 جو ہم نے پڑھی ہے، تفہیم کی عبارت نمبر 3، اس کے سوال کے جواب یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔